اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اے ٹو زیڈ عملیات چینل۔ آج میں اپنے ویورز اور اپنے ان بہن بھائیوں کے لیے جو چاہتے ہیں کہ ہم رمضان المبارک سے صحیح معنی مستفید ہو سکیں اور رمضان المبارک کی طاق راتوں میں کچھ بہترین عبادت کر کے شاید کہ ہم لیلۃ القدر کی رات کو پا سکیں، اس کوشش میں ہیں، تو میں ان کے لیے یہ وظیفے لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ اعمال لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر وہ ان اعمال کو، ان چیزوں کو اگر وہ طاق راتوں میں کریں گے تو انشاءاللہ العزیز وہ طاق راتوں کے ان اعمال کے کرنے کے ذریعے سے لیلۃ القدر کا ثواب حاصل کر لیں گے۔ یاد رکھیں کہ اگر میرے کسی بہن بھائی کو لیلۃ القدر کی رات نصیب ہو جاتی ہے تو پھر لیلۃ القدر کے لیے ایک الگ سے ویڈیو میں بناؤں گا، اس کو بھی ذرا غور سے آپ سماعت فرما لیجیے گا، تو انشاءاللہ العزیز جب وہ عمل کریں گے تو آپ کو لیلۃ القدر میں صحیح معنی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا۔ اور اس رات میں یا ویسے بھی طاق راتوں میں آپ مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے، کیونکہ میں بھی آپ کے لیے ہیلپ کر رہا ہوں، تو میری اس ہیلپ کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ دعا کیجیے۔ تو ہم چلتے ہیں اب وظائف کی طرف۔ یاد رکھیے طاق راتوں میں جو سب سے امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے نوافل ادا کرنے ہوتے ہیں۔ نوافل جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اور اس میں صلاۃ و تسبیح بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ مختلف نوافل ہو سکتے ہیں جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ساتھ میں کوشش کریں کہ آپ اپنی قضا نمازیں جو ہیں ان کو ادا کریں، وہ بھی اس کا میں طریقہ بتا دیتا ہوں۔ ساتھ میں قرآن مجید کی تلاوت کریں، کس طرح کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، جو پڑھا ہوا ہے اس کے لیے کیا ہے، جو نہیں پڑھا ہوا اس کے لیے کیا ہے، یہ بھی میں آپ کو مختصر بتا دیتا ہوں۔ اور ساتھ میں درود شریف پڑھیں، استغفار کریں، ذکر اللہ کریں، جو ایزی ہے، جو آسان ہے، جو سے آپ کو اچھا لگتا ہے وہ کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتری کرے گا۔ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں نوافل کی طرف۔ آپ سب سے پہلے نوافل ادا کریں، یعنی تراویح پڑھیں، تراویح پڑھنے کے بعد نوافل ادا کریں، جتنے کر سکتے ہیں، 2 4 6 8 10 20 جتنا مرضی نوافل ادا کریں، اس کے لیے آسانی۔ لیکن اس کا ایک آسان اور عام طریقہ یہ ہے کہ آپ ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر پڑھیں ایک بار، اور 3 بار سورۃ اخلاص پڑھیں ہر رکعت میں۔ اسی طرح آپ نے جتنی رکعتیں پڑھنی ہیں یہ روٹین رکھنی ہے، یہ ڈیٹیل رکھنی ہے۔ اور صلاۃ و تسبیح کا مکمل طریقہ میں اگر یہاں بتاؤں تو بہت بڑی ویڈیو ہو جائے گی، تو میں وہ یہاں بتانے والا نہیں ہوں، بلکہ اگر آپ چاہیں تو نیٹ پہ سرچ کر لیں یا دوسری ویڈیو کو دیکھ لیں۔ اور آگے میں چلتا ہوں کہ ایک اور نماز ہے، وہ نوافل کی نماز ہے، وہ اتنا اس کا ثواب ہے کہ اگر وہ کوئی بندہ 4 رکعت نماز نفل وہ اس طرح پڑھے گا تو اس کے گناہ ختم ہو جائیں گے، وہ ایسے ہو جائے گا گناہوں سے پاک جیسے وہ ابھی ابھی ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا ہے، یعنی وہ جیسے بچے معصوم ہوتے ہیں اسی طرح وہ معصوم ہو جائے گا۔ آپ نے 4 رکعت نماز نفل کی نیت کرنی ہے تراویح پڑھنے کے بعد، وتر پڑھنے کے بعد۔ اس کے بعد آپ نے 4 رکعت نماز نفل کی نیت کر لینی ہے، اور یہ ایک سلام کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے، نیت کے بعد آپ نے ثنا پڑھنی ہے، ثنا کے بعد آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ قدر پڑھنی ہے 3 بار، اور ساتھ میں سورۃ اخلاص پڑھنی ہے 27 بار۔ اور اس کے بعد رکوع سجود کریں اور پھر دوسری رکعت میں آ جائیں۔ جب دوسری رکعت میں آئیں گے پھر اسی طرح آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، ساتھ میں سورۃ قدر پڑھیں گے 3 بار، اور 27 بار پڑھیں گے سورۃ اخلاص، اور پھر رکوع سجود کریں گے۔ جب تیسری رکعت میں کھڑے ہوں گے تو پھر سے ثنا پڑھیں گے، ثنا کے بعد سورۃ فاتحہ، سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ قدر 3 بار، پھر وہی طریقہ 27 بار سورۃ اخلاص۔ اسی طرح آپ نے 4 رکعتوں کو کمپلیٹ کرنا ہے، اور آخر میں سلام پھر کے دعا مانگنی ہے۔ جب آپ یہ 4 رکعت نماز نفل پڑھ لیں گے تو آپ ایسے ہو جائیں گے جیسے آپ نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے، تمام گناہ ختم ہو جائیں گے۔ یہ تھی نوافل۔ اب ہم چلتے ہیں قضا نمازوں کی طرف۔ تو سامعین محترم، قضا نمازیں اس کا ایک پورا موضوع ہے، پوری ڈیٹیل ہے، میں پوری ڈیٹیل میں نہیں جاتا، میں آپ کو اتنا بتانا چاہتا ہوں جو نمازیں آپ کو یاد ہیں کہ فلاں وقت میری فلاں ٹائم میری نماز قضا ہوئی تھی، سب سے پہلے آپ وہ ادا کریں۔ اور اس کے بعد اگر آپ کو نمازوں یاد نہیں ہے، پتہ نہیں کون سی نماز میری پہلے قضا ہوئی ہے بعد میں قضا ہوئی ہے، کہ جو نماز سب سے پہلے قضا ہوئی ہے آپ اس کی نیت کریں گے، اور یہ کہیں گے کہ اللہ جو میری سب سے پہلے نماز قضا ہوئی ہے میں اس کو ادا کر رہا ہوں۔ مثلا فجر آپ نماز پڑھیں گے 2 رکعت،
اور یہی نیت کریں گے۔ یاد رکھیں فرض نماز جو ہے اس کے صرف فرض ہی پڑھے جاتے ہیں قضا کی صورت میں، سنتے نہیں پڑھی جاتی، اور ساتھ میں وطر بھی پڑھے جائیں گے۔ آپ نے فجر کی نماز پڑھنی ہے، 2 رکعت نماز فجر قضا جو میری سب سے پہلے ہوئی ہے یہ نیت کر کے پڑھیں گے۔ اس کے بعد ظہر کی نماز پھر بھی وہی نیت کریں گے جو میری سب سے پہلے قضا ہوئی ہے میں وہ پڑھ رہا ہوں، پھر عصر مغرب عشاء پھر وطر۔ آپ نے نمازیں کمپلیٹ کرنی ہے، کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ نمازیں قضا جو آپ سے ہو چکی ہیں وہ ادا کریں، اس کا بہت زیادہ ثواب ہے، یہ نوافل سے یہ ہر چیز سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کی طرف۔ قرآن مجید کی تلاوت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سارا ثواب رکھا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک حرف کے بدلے اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور رمضان شریف میں صرف 10 نہیں ہوتی، پھر 10 کو 10 کے ساتھ ضرب دیا جاتا ہے، تو آپ اس کا خود حساب کر لیجئے گا، یہ رمضان شریف میں 10 گنا نیکی بڑھ جاتی ہے۔ تو سامعین محترم، آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، اگر آپ کو بہترین انداز میں اچھے طریقے سے پڑھنا آتا ہے، آپ حافظ ہیں، تو کوشش کریں کہ قرآن مجید کو نوافل میں پڑھیں، تو اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ اگر آپ حافظ نہیں ہیں، آپ کو کچھ صورتیں آپ کو آتی ہیں، تو پھر بھی آپ کوشش کریں کہ نوافل میں ان صورتوں کو پڑھیں۔ اگر آپ بالکل چند صورتیں آتی ہیں، آپ کو قرآن شریف دیکھ کے پڑھنا اچھا آتا ہے، اچھے تلفظات کی ادائیگی کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں، تو پھر اس کو ادائیگی کے ساتھ اچھے طریقے سے کر کے اس کو پڑھیں، تو انشاءاللہ العزیز آپ کو ثواب ملے گا۔ اب وہ میرے بھائی جن کو قرآن مجید صحیح پڑھنا نہیں آتا، وہ ایسا کریں، ان کے پاس تو موبائل تو یقیناً ہوگا، موبائل اٹھائیں اور کسی قاری صاحب کی تلاوت لگائیں، اور جو سپارہ آپ سننا چاہتے ہیں یا پڑھنا چاہتے ہیں اس کی تلاوت لگائیں، اور ہینڈ فری لگا لیں کانوں میں، اور تلاوت سننا شروع کر دیں، ساتھ میں قرآن شریف کھول لیں، اور جو وہ آیت پڑھتا جا رہا ہے آپ اس پہ انگل رکھ کے اس کو سنتے جائیں، تو اس کا ثواب بھی ایسے ہی ہوگا، یعنی یہ ثواب اس سے زیادہ ہوگا جو خود آپ تلاوت کریں گے۔ اس کے کتنے ثواب ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے قرآن سنا، قرآن سننا فرض ہے، اور اس پہ توجہ کرنا مزید اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنا ہے، اور اس کے علاوہ جب آپ انگلی رکھ کے پڑھیں گے، قرآن کو دیکھیں گے، اس کا ثواب اور بھی بڑھ جائے گا۔ تو سامعین محترم، یہ ثواب جتنا جتنا قرآن مجید کے ساتھ آپ لگاؤ بڑھاتے جائیں گے اتنا ثواب بڑھتا جائے گا۔ آخر میں ایک اور چیز، جو بندہ اردو بھی پڑھ سکتا ہے، کچھ اس کی تعلیم بھی ہے، تو اس کو چاہیے کہ قرآن مجید کا ترجمہ زیادہ سے زیادہ پڑھے، تاکہ اس کو کوئی خاص مسئلہ، کوئی خاص چیز سمجھ آ سکے، قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اگر ہو سکے تو کنز الایمان شریف، یہ اردو ترجمہ بہترین اعلیٰ قسم کا ترجمہ ہے، اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کا عقیدہ اور آپ کے عمل کے اندر پختگی آ جائے گی، آپ اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہو جائیں گے، کیونکہ اس قرآن کے اندر کوئی اغلاط وغیرہ نہیں ہے، نہ ہی اردو کی ہیں، نہ کوئی گرامر کی ہیں، اور نہ ہی کوئی اللہ اس کے رسول کے آداب کے متعلق کوئی ایسی گفتگو کی گئی ہے جس کے اندر کچھ کوئی فتنہ فساد یا کوئی عقائد کے اندر کوئی بگاڑ آ جائے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب ہم چلتے ہیں ذکر اللہ کی طرف۔ آپ تلاوت کے بعد ذکر اللہ کی طرف آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے، وہ کلمہ شریف ہو سکتا ہے، سب سے بیسٹ سب سے بہترین جو ہے وہ کلمہ شریف ہے۔ آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پورا پڑھیں یا لا الہ الا اللہ پڑھیں، لیکن یاد رکھیں پورا پڑھنا بہت زیادہ مفید ہے، آپ اس کو کریں، اور اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی آپ کو آتے ہیں ان کا ورد کریں، اور اس کے بعد آپ استغفار کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ پڑھتے رہیں، اور اس کے بعد درود شریف پڑھیں۔ تو یہ جتنے کام میں بتا چکا ہوں یہ آپ کو طاق راتوں کے اندر کرنے ہیں۔ اگر آپ کو طاق رات کے اندر لیلۃ القدر کی رات نصیب ہو جاتی ہے تو پھر ان اعمال کے ساتھ ساتھ دو چار چیزیں اور ہیں، اس کے لیے میں الگ سے ویڈیو بنا کے آپ کو بتا دوں گا، کیونکہ یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو رہی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ میرا آج کا بتایا ہوا اعمال آپ کو پسند آئے ہوں گے، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔